شکل صورت دیتا ہے، اور وہ شکل صورت اس کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے، اور ایک وہ صورت غیر مخلقہ، اور ایک اس کے برعکس ایسی صورت اللہ رب العالمین جو اس کی صورت نہیں بنتی اور وہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اپنے وقت سے پہلے وہ مٹ جاتا ہے اور اس کو نابود ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ انسان سوچتا ہے کہ ہم مٹی سے کیسے پیدا ہوئے، تو اس سے مراد ہمارے باپ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور مفسرین نے بتایا کہ ایک دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، وہ انسان جو غذا کھاتا ہے اسی سے ہم اسی لیے مٹی سے پیدا ہوئے۔ انسان کو ہم بچے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، یعنی نطفہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں اللہ رب العالمین نے ایک محفوظ جگہ پہ قرار دے دیا، ٹھہرا دیا۔ پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کا ٹکڑا بن گیا، پھر گوشت کے ٹکڑے سے ہم نے ہڈیاں پیدا کر دی، اور اس ہڈی پہ ہم نے گوشت کو چڑھا دیا، اور وہ اللہ رب وہ بڑا برکت والا ہے وہ اللہ، جو تمام پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب یہ انسان اگر اللہ رب العالمین صرف اللہ رب العالمین انسان کو گوشت سے پیدا کرتا، گوشت بنائے رکھتا، تو انسان جہاں بیٹھا رہتا وہیں بیٹھا رہتا، جہاں اس کو اٹھا کر رکھ دیا جاتا وہیں پہ وہ پڑا رہتا، اس کے اندر نہ چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی، نہ کھڑے ہونے کی طاقت ہوتی۔ اور اگر صرف ہڈی کو بناتا، اس کے اوپر گوشت کو نہ چڑھاتا، پھر انسان دیکھنے میں کیسا لگتا؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے وہ اسٹیچو جو رکھا رہتا ہے، وہ ہڈی آپ دیکھتے ہیں، وہ دیکھنے میں کیسا محسوس ہوتا، دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ سوچیں دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اس ہڈی پہ گوشت کو چڑھا کر، گوشت کو لگا کر یہ انسان کو اچھی طریقے بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، بہتر بنا دیا۔ یہ کسی کا انسان، یہ کسی تخلیق ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، جو اس نے تمام بنانے والوں میں سے سب سے بہتر بنانے والا ہے، سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے۔ یہ انسان ذرا سوچے تو صحیح، اور تو کرے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کیا ہے، اللہ رب العالمین کی یہ کارفرمائی کیا ہے۔ ذرا کائنات کے اندر دیکھے، غور کرے، اس نے زمین سے کتنے نعمات اگائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ان لوگوں کے لیے جو سچائی پر یقین کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، سچائی پر اعتماد رکھتے ہیں، زمین میں اللہ کی کارفرمائی کی کتنی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے وجود میں بھی دیکھتے نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا، کن کن مراحل سے گزارا، تو آپ اس سے غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کن کن مراحل سے، کن کن ادوار سے اللہ رب العالمین نے ہمیں گزارا، اور کیسی کیسی مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں وجود بخشا۔ کیا اس کے اوپر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اوپر نگاہ نہیں دوڑا؟ اور پانی کے اوپر دیکھ لیں، دنیا کے اندر آج پانی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن انسان کے لیے وہ پانی
کافی نہیں. بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں 3 حصے سے پانی ہے، 1 حصہ خشکی. لیکن اتنی پانی کی مقدار اتنا واقف ہونے کے باوجود انسان کے لیے کافی نہیں، مخلوقات کے لیے کافی نہیں. لیکن وہ اللہ ہے جو اپنے سسٹم کے تحت، ایک نظام کے تحت تمام مخلوقات کو وہ پانی تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. جیسا کہ جس نے پانی کو جوہر حیات بنا کر پیدا کیا، لیکن اس کی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک بوند کر کے ٹپکاتی ہے، زمین کے ایک گوشے تک پہنچاتی ہے، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی ہے. یہ اللہ رب العالمین ہے جو جہاں جتنی پانی کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین اتنا پانی ہم بتاتا ہے. اگر پانی یہ زمین کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ، کوئی ایسا ذرہ نہیں جہاں اللہ رب العالمین نے پانی نہیں بخشا. زمین کے ایک تشنا ذرے کو اللہ رب العالمین سیراب کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس زمین کے پیاس کو بجھاتا ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ فِي جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. سورہ مومنون آیت نمبر 18 اور 19. دیکھو ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اسے زمین میں ٹھہرائے رکھا، اور ہم اس پر قادر ہیں کہ جس طرح برسایا تھا اسی طرح اسے واپس بھی لے آئے. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے اگر وہ پانی برسایا ہے اس پانی کو واپس بھی لا. اور پھر دیکھو اسی پانی سے ہمیں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے جن میں بے شمار پھل لگتے ہیں، اور انہیں سے تم اپنے غذا بھی حاصل کرتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ بِقَدَرٍ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اور کوئی شے نہیں جس کے ہمارے پاس ذخیرے موجود نہ، لیکن ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کچھ نازل کرتے ہیں ایک مقدار کے تحت، ایک متعین مقدار کے تحت ہم نازل کرتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار. اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی. اللہ رب العالمین نے کوئی چیز یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، ایک معینہ نظام میں پیدا کیا، اور ایک سسٹم کے تحت پیدا کیا. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا. اس کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے سورہ اعراف کے اندر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حدیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ رب العالمین نے 7 آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا. وہ شب یعنی رات سے جن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلد سے آ لیتی ہے. شب سے جن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے، ایسے طور پر وہ ہٹا دیتا ہے، اور دن کو رات سے ایسے طور پر چھپا دیتا ہے، وہ رات سے جلد آ لیتی ہے. اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کی ایسے طور پر سب اس کے تابع ہیں. جو سورج اور چاند اور ستارے جتنے بھی سیارات ہیں سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اللہ کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. بڑی خوبیوں سے بھرا ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے. اور دوسری جگہ فرمایا
سورہ یونس کے اندر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش يدبر الامر ما من شفیع الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے تو تم اسی کی عبادت کرو، یا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو 6 روز میں پیدا کیا، اور یہ 6 روز اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور اللہ رب العالمین نے زمین کو پہلے پیدا کیا یا آسمان کو پہلے پیدا کیا، اس کے بارے میں ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے اندر زمین کے اندر مخلوقات کے لیے جو بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے پہلے اس کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. اور آپ نے جان لیا کہ ربوبیت کس کو کہتے ہیں. ربوبیت اللہ رب العالمین کی خالقیت میں، مالکیت میں اور تدبر میں، مدبر ہونے میں، بادشاہت میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک تصور کرنا، ایک ماننا. اللہ رب العالمین خالق ہے. آپ نے خالقیت کے بارے میں جان لیا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی پائیدار مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین سب کا پالنے والا، خالق پیدا کرنے والا. زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور چیوٹی ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور اس کے بعد بادشاہ ہے، بادشاہ بھی اللہ رب العالمین ہے. اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں. اور مدبر کون ہے؟ اللہ. اور مدبر کون ہے؟ یعنی جو احکام نازل کرتا ہے، جو سوچنے اور صلاحیت کی اللہ رب العالمین نے جو سوچنے اور صلاحیت تدبر کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کی، وہ صلاحیت اللہ رب العالمین کی. وہ اللہ رب العالمین جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. انسان ارادہ کچھ اور کرتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین ارادہ کچھ اور کرتا ہے. انسان یہ منصوبہ بناتا ہے کہ ہم یہاں جائیں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم یہاں رہیں گے، ہم یہاں ٹھہریں گے، لیکن وہ اللہ رب العالمین وہ اللہ رب العالمین اپنا ارادہ کچھ اور کرتا ہے. جو انسان منصوبہ بناتا ہے اس منصوبے کے تحت انسان نہیں چل سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو منصوبہ بناتا ہے، جو وہ خارجہ بناتا ہے، کلیہ بناتا ہے، اسی کے مطابق ہی انسان چلتا ہے. اب انہی باتوں کے ساتھ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ زمین کو اللہ رب العالمین نے پہلے پیدا کیا یا آسمان کو اللہ رب العالمین نے پہلے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہوا کو بھی پیدا کیا. یہ ہوا کیا کام کرتی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اور میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے وقت کا خیال رکھیں، وقت پر آنے کی کوشش کریں. 9 بجے ٹائم دیا جاتا ہے، 9 سے 10 بجے تک. اور یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ لائبریری آپ کی استفادے کے لیے، آپ کے علم حاصل کرنے کے لیے ہے. آپ علم حاصل کریں. اور جو یہ درس بھی ہوتا ہے یہ آپ کے علم کے لیے ہے. آپ اس کے بارے میں اور کتابیں مطالعہ کریں، دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا فرمان نازل کیا یا حکم نازل کیا، کون سی باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کو دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتاب کے اندر کیا فرمایا. اپنے اوقات کو یوں ہی برباد نہ کریں. آج یہ اتوار کا جو درس ہوتا ہے آپ کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے رکھا جاتا ہے. آپ اتوار کے دن کوئی کام سے کوئی کام آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ فرصت میں ہوتے ہیں، آپ
1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ لائبریری میں آئیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، مراجعہ کریں، اللہ رب العالمین آپ کے علم میں اضافہ کرے گا، آپ جانیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اپنی اقصائیت اپنی توحید پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے ربوبیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے الوہیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔